بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ آج ہمارا موضوع تسبیح اور حمد کے اوپر ہوگا، اور ہم اس کو قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تسبیح جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے عیب قرار دینا اور پاک قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے عیب اور پاک قرار دینا۔ تسبیح کی اگر آپ فضیلت پہ بات کریں، قرآن کریم میں 7 سورہ ایسے ہیں جن میں سورہ کا آغاز ہی جو ہے وہ تسبیح سے کیا گیا ہے، جن میں ہمارے پاس جو ہے وہ سورہ جمعہ، سورہ صف، سورہ حدید، سورہ بنی اسرائیل، اسی طرح ہمارے پاس سورہ تغابن، سورہ اعلیٰ، یہ سورہ ہیں جن کا آغاز جو ہے وہ کس سے کیا گیا ہے جی؟ تسبیح سے کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں حدیث ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو ہے وہ ان تمام جو ہے وہ آیات کو پڑھتے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ ان آیات میں سے جو سبحہ یا یسبحو سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات سے، قرآن کریم کی 1000 آیات سے افضل ہے۔ ہم جو ہے وہ ان کی فضیلت پہ بات کریں گے، اور ہم جو ہے وہ تسبیح کی فضیلت پہ بات کریں گے۔ 3 سورہ ایسے ہیں جی، سورہ صف، سورہ حشر اور سورہ حدید، جن میں مشابہہ آیت ہے، جو پہلی آیت ہے تینوں کی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح پڑھ رہی ہے، سبح للہ، اللہ کے لیے تسبیح پڑھ رہی ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور ہر وہ چیز جو آسمان کے اندر ہے۔ اچھا، یہاں لفظ یوز ہوا ہے سبحہ، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی تسبیح پڑھ چکی ہے، ہر چیز تسبیح پڑھ چکی ہے اللہ کے لیے جو زمین اور آسمان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح 2 سورہ ایسے ہیں، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، جن کا آغاز جو ہے وہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوتا ہے، دونوں کا ہی۔ یسبح جو ہے وہ بیسیکلی پریزنٹ اور فیوچر کو الیبوریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 5 سورہ ہیں جو تمام زمانوں کو محیط کر لیتے ہیں، کہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات چلے گی، ہر چیز کائنات کی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح تسبیح کے مصدر سے جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہ بھی تسبیح کی ہی جو ہے وہ ڈیریویشن ہے۔ اور اسی طرح سورہ اعلیٰ، سورہ نمبر 87 آیت نمبر 1، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ اپنے پاک اور اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ بیسیکلی تسبیح جو ہے وہ بے عیب قرار دینا، پاک، ہر عیب سے ماورا قرار دینا، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ تسبیح کے زمرے میں آتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے پروردگار کے عظیم اسماء کی جو ہے وہ تسبیح کریں، اور پہلی 6 آیات میں یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ پروردگار کے کی تسبیح کرو، وہاں پر کوئی اسماء نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ تسبیح 2 طرح کی ہے، ایک ذات کی تسبیح اور ایک جو ہے وہ اسماء کی تسبیح۔ دیکھیں، اسماء کی تسبیح تو اللہ کریم نے اپنے اسماء بتائے ہوئے ہیں، غالباً 5000 کے قریب اسماء، حدیث کے مطابق اللہ کریم نے انسانوں کو 4000 کے قریب اسماء جو ہے وہ انسانوں کو بتائے ہوئے ہیں، اور 1000 لوح محفوظ پر جو ہے وہ محفوظ ہیں جو کسی کو معلوم نہیں۔ تو یہ نام جو ہے وہ اللہ کے، ان کی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ ذات کی تسبیح جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز جو ہے اس کا درجہ کمال جو ہے وہ اس کے خالق کے درجہ کمال اور بے عیب ہونے پر دلیل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی پینٹنگ کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی آپ یہی سوچیں گے کہ اس کا مصور جو ہے وہ بے عیب ہے، اگر وہ تصویر بے عیب ہے تو۔
اسی طرح اگر کسی میوزیشین کی کسی دھن کو دیکھتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے کمپوزر کی ہی تعریف کر رہے ہوں گے. اسی طرح کائنات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس کی اتنی کین قسم کی جو ہے وہ کمپوزیشن ہے، اور اتنی پریسائز اور ایکوریٹ قسم کی جو ہے وہ، اور ڈیلیکیٹ قسم کی جو ہے وہ فگرز ہیں، اور اتنا نفیس اور لطافت کے ساتھ جو ہے اس کو بنا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب قرار ہو جاتی ہے، اور ہر چیز جہان کی دلیل پیش کرتی ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے. تو یہ بیسیکلی ذات کی تسبیح ہے. اسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں جی، ہمارے پاس جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44 میں اللہ کریم فرماتا ہے تو سبحوا لہ السماوات سبع والارض ومن فیہن. تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو 7 آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی ہے. بِحَمْدِهِ وَلَكِن، اور لیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو، یعنی تم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر یہاں پر کوٹ کیا جائے، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے. آپ ایک دفعہ جو ہے وہ تشریف فرما تھے، آپ قبرستان میں سے گزرے، آپ نے 2 قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک درخت سے 2 شاخیں توڑ کر جو ہیں وہ گاڑ دی ان قبروں کے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے اوپر سے عذاب ٹلا رہے گا، ان قبروں کے اوپر سے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو ہے وہ شاخیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں گی اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، جس کی وجہ سے عذاب ٹلا رہے گا. اور اسی طرح ابو جہل ایک دفعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے مٹھی پیچھے چھپائی ہوئی تھی، اور اس نے آگے کی مٹھی اور آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے وہ آسمانوں کے راز جانتے ہیں، تو آپ بتائیں میری مٹھی کے اندر کیا ہے. تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ پتھر ہیں تمہاری مٹھی کے اندر، انہیں اپنے کان کے قریب کرو اور وہ پتھر دیکھ سنو کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخری وصیت کی تھی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا مت چھوڑنا، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور پوری کائنات کی تسبیح جو ہے سبحان اللہ ہے، اور اللہ اسی کے صدقے رزق عطا کرتے ہیں مخلوق کو. اسی طرح آپ جو ہے وہ ایک اور قرآن کریم میں سے ریفرنس لے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 41 کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. کیا تم نے نہیں دیکھا ہے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تسبیح فرما رہی ہے ہر چیز جو زمین اور آسمان کے اندر ہے. والطیر الصافات، اور اڑتے ہوئے پرندے. کل قد عالم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کو اپنی تسبیح اور اپنی نماز کا علم ہے. تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کائنات کی جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور اسی میں ہم ایڈیشن کریں سورہ رعد سورہ نمبر 13 اس کی آیت نمبر 13 میں پڑھ دیتا ہوں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح کرتی ہے گرجتی ہوئی بجلی، بِحَمْدِهِ، حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی، من خیفتہ، اور خوف کے ساتھ. تو فرشتے بھی اللہ کریم کی جو ہے وہ تسبیح حمد کے ساتھ، حمد تعریف کو کہتے ہیں جی، ثنا کو کہتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کریم کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں. فرشتوں کی تسبیح کے اوپر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جائل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ. قالوا، تو وہ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد، کیا آپ اس کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا، فیہا ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا، ونحن، اور ہم ہیں نا، نسبح، تسبیح بیان کرنے والے،
بحمدکا آپ کی حمد بیان کرنے والے، ونقدسو اور آپ کی تقدیس کرنے والے، آپ کو بے عیب قرار دینے والے، لکا قولا انی اعلم ما لا تعلمون، کہا اللہ نے کہ میں وہ جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو طے پایا کہ فرشتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے تسبیح کی فضیلت اگر آپ دیکھیں بڑا زبردست جو ہے وہ ایک جگہ پہ قرآن کریم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے سورہ صفات کے اندر. سورہ نمبر 37 ہے اور آیت نمبر 143 ہے جی. حضرت یونس علیہ السلام جو تھے آپ جو ہے وہ جب ایک پنشمنٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سختی میں پکڑے گئے تو یونس علیہ السلام جو ہے انہیں کشتی میں سے گرا دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا. تو وہاں پر آپ نے جو ہے وہ ایک کلمہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کی جلالت اتنی تھی کہ اللہ کریم سورہ صفات 143 میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے لالا بسا فی بطنی، تو وہ پھر مچھلی کے پیٹ میں رہتے، الا یوم یبعثون، تو اس دن تک جس دن مردے اپنی قبروں میں سے نکال کھڑے کیے جاتے. اتنی سخت سنیریو میں بھی اللہ کی تسبیح نے آپ جو ہے آپ کو اتنا پروٹیکٹ کیا کہ آپ کو واپس جو ہے وہ جہان میں وہ لے آئی اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اچھا تسبیح پر جو ہے وہ آپ ایک اور جگہ پر دیکھتے ہیں سورہ نصر جو ہے سورہ نمبر غالباً 110 اور 3 آیات ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ جائے اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، یدخلون داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن جوک در جوک، تو پھر آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد، تو آپ تسبیح پڑھیں حمد کے ساتھ، ربک واستغفر، اور آپ توبہ کریں پھر، انہ کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے جی سورہ نمبر آیت نمبر 3، فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ تسبیح پڑھیں اور آپ حمد کریں اور آپ استغفار کریں. یہ ایک کمبینیشن ہے جی، بیسٹ کمبینیشن. اللہ کریم جو ہے وہ اس کی وجہ سے بخشش فرماتے ہیں. یہی پیٹرن حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے، لا الہ الا، کوئی آپ الہ نہیں ہے آپ کے سوا، یہ حمد کا جملہ ہے. لا الہ الا انت سبحانک، آپ پاک ہیں، یہ جو ہے وہ تسبیح ہے، بے عیب قرار دینا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، یہ استغفار کا جملہ ہے، یہ سوری کا جملہ ہے. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ تسبیح جو ہے وہ بلائیں ٹال دیتی ہے. تو یہ ہمارے پاس تسبیح پر کچھ چیزیں ہم نے دیکھیں، امید ہے آپ کو بہتر لگی ہوں گی. اپنا خیال رکھیں، آپ کی زندگیوں میں امن رہے. اللہ حافظ.